میں ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی تھی اور مجھے اپنے مالک غفار کی طرف سے ایک عجیب سی خواہش محسوس ہوتی تھی۔ شاید وہ خواہش اس سے جڑنے کی تھی یا کوئی عجیب سا رشتہ جوڑنا تھا جس سے میں خود بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں پا سکی۔ اس دن صبح سے ہی تیز بارش ہو رہی تھی اور موسم اچانک بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ بارش کی بوند کھڑکی پر ٹکرا رہی تھی اور ہوائیں اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کمبل میں بھی سردی کا احساس ہو رہا تھا۔ میں سردی سے بچنے کے لیے غفار کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بستر پر سو رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک سکون اور معصومیت تھی جو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں آہستہ سے ان کے بستر کے کنارے بیٹھ گئی اور ایک چادر اوڑھ کر خود کو گرم کرنے کی کوشش کی، مگر سردی نے میرے جسم کو کپکپا دیا تھا۔ میری انگلیاں ٹھنڈ سے سن ہو رہی تھی اور میری سانسیں بھی سردی کی وجہ سے سست ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ میں خود کو سنبھال نہیں پائی اور بغیر سوچے سمجھے غفار کی چادر کے نیچے آ گئی۔ ان کی چادر کے نیچے کی گرمی نے مجھے تھوڑی راحت دی، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ غفار کو میری اس حرکت پر رد عمل کیا ہوگا، لیکن اس وقت میں نے بس اس گرمی کو محسوس کیا جو ان کی چادر کے نیچے تھی۔ میں انتظار کرنے لگی کہ غفار کیا کرتا ہے، لیکن وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ اس کی خاموشی نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ اچانک میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ میں اس کے اور قریب کھسک گئی اور سرگوشی کی۔ میں اپنی مدد نہیں کر سکتی تھی، میں بہت تنہا ہوں۔ میرا اکیلا پن آج رات کے لیے وہ دور کر دو۔ میں اس کے یکدم قریب آ گئی تھی، اس کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے۔ اس نے بھی مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور الجھن کے آثار تھے۔ وہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہا تھا اور دھیرے سے کہنے لگا، نجمہ ایسا مت کرو، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک ہچکچاہٹ تھی، یقین کرو جیسے وہ خود کو روکنے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہی اور مجھے اس کی آنکھوں میں وہی پیار نظر آ رہا جو شاید میرے دل میں بھی تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس کی قمیض کے بٹن کھولنے لگی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھی اور دل کی دھڑکن بھی بڑھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس وقت میں صرف اس لمحے میں جینا چاہتی تھی اور آہستہ آہستہ اس کے بٹن کھولنے لگی۔ لیکن جیسے ہی میں نے اس کا گھوڑا دیکھا تو میری چیخ نکل گئی۔ میں جلدی بستر سے اٹھ کر بھاگنے لگی کیونکہ اس کا تو اتنا بڑا میری برداشت ہے۔ دوستو، کہانی سے فل مزہ لینے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ میرا نام نجمہ ہے اور میری عمر 15 سال ہے۔ مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے اب 2 سال ہو گئے ہیں۔ جب میں پہلی بار اس گھر میں آئی تھی تو یہاں مالکن اور ان کا بیٹا غفار رہتے تھے۔ میں صرف 13 سال کی تھی جب میں نے اس گھر میں کام کرنا شروع کیا تھا۔ اس وقت مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری زندگی میں کیا موڑ آنے والا ہے۔ مجھے اس گھر میں مالکن کی دیکھ بھال کے لیے رکھا گیا تھا کیونکہ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال بھی میری ذمہ داری تھی۔ مالکن کا بیٹا غفار مجھ سے کافی بڑا تھا، شاید 18 یا 19 سال کا ہوگا۔ جب میں نے پہلی بار اسے دیکھا تو اس کے خلوص اور خوبصورتی نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ غفار ہمیشہ الگ رہتا تھا، اپنے کام میں اتنا مگن رہتا تھا کہ اس کے پاس کسی اور چیز کے لیے وقت نہیں تھا۔ وہ ایک بڑا مصروف انسان تھا اور اس کے پاس وقت کی بہت کمی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اور اصرار تھا جس سے میں سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن جب بھی غفار گھر پر ہوتا میں چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جس سے وہ کچھ چھپا رہا ہو، جیسے اس کی آنکھوں کے پیچھے کوئی بڑا راز چھپا ہو۔ میں نہیں سمجھ پائی تھی کہ وہ ایسا کیوں لگتا ہے، لیکن یہ اس لمحات کا راز تھا جس نے مجھے اس کی طرف سے راغب کیا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ میرے دل میں کچھ خاص خواب آنے لگے۔ یہ خواب ایسے تھے کہ مجھے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ شاید اس کی وجہ بھی یہی تھی، اس کی آنکھوں کی گہرائی یا پھر اس کا اکیلا پن جو مجھے اس کی طرف کھینچ رہا تھا۔ غفار کے ساتھ میرا زیادہ رابطہ نہیں تھا۔ جب وہ گھر پر ہوتا تو میں کوشش کرتی کہ اس سے نظر نہ آؤں۔ شاید میں ڈرتی تھی کہ کہیں وہ میرے دل کی بات نہ جان جائے، یا شاید مجھے ڈر تھا کہ اگر اس نے میرے دل کے خوابوں کو سمجھ لیا
تو وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، لیکن یہاں میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف دیکھ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش تھی، ایک ایسی کشش جو مجھے اور بھی الجھا دیتی تھی۔ اس کی آنکھیں جیسے مجھ سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں اس آدمی کو سمجھنے کے قابل نہیں تھی۔ ایک دن کی بات ہے جب مالکن کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی تھی۔ غفار بہت پریشان تھا اور جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ میں اس وقت کچن میں تھی جب میں نے سنا کہ غفار ڈاکٹر سے کہہ رہا تھا کہ کچھ بھی کیجیے پر میری ماں ٹھیک ہونی چاہیے۔ اس کی آواز میں اتنی بے بسی اور درد تھا کہ میرے دل میں اس کے لیے اور بھی عزت بڑھ گئی تھی۔ اس دن میں نے محسوس کیا کہ غفار نہ صرف باہر سے سخت اور سنجیدہ ہے بلکہ ان کے دل میں بھی گہری محبت اور پیار ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے دیکھا کہ غفار مجھے اور بھی قریب سے دیکھنے لگا تھا۔ کبھی کبھی جب وہ گھر پر ہوتا تو اس کی آنکھیں مجھے تلاش کرتی رہتی اور میں سمجھ نہیں پاتی کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، لیکن اس کی نظروں میں جو کچھ تھا وہ مجھے ہر بار اور بھی الجھن میں ڈال دیتا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے کبھی کبھی وہی بے چینی دیکھتی تھی جو شاید میرے دل میں بھی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے سنا کہ مالکن کی حالت اور بگڑ گئی ہے، ایک انجان خوف میرے دل میں بس گیا۔ میں ان کے پاس گئی اور دیکھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ میں نے ان کی دیکھ بھال کرنے کی پوری کوشش کی، انہیں دوائیاں دی اور ان کے پاس بیٹھی رہی، لیکن آخرکار وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دن غفار کی آنکھوں میں جو درد تھا اسے دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ آنکھوں میں اتنا گہرا دکھ اور اکیلا پن تھا کہ میں اپنے آنسو روک نہیں پائی۔ مالکن کی موت کے بعد مجھے ڈر تھا کہ اب میری یہاں کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی اور شاید غفار مجھے اس گھر سے نکال دے گا۔ آخرکار مالکن کے جانے کے بعد اس گھر میں میرے ہونے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، لیکن جب غفار نے مجھ سے کہا کہ میں یہاں کام جاری رکھ سکتی ہوں تو میرے دل کو راحت ملی۔ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ میں اس کے قریب رہ سکتی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک ڈر بھی تھا، کیا وہ جانتا ہے کہ میں اسے پسند کرتی ہوں؟ میں دن بھر اسی گھر میں رہتی تھی اور میرے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی تھا جہاں میں رات کو سو جاتی تھی۔ مالکن کی موت کے بعد میں اور بھی زیادہ غفار کے قریب رہنے لگی تھی۔ اب میں جوان ہو چکی تھی اور میرا باہر کہیں آنا جانا بھی نہیں ہوتا تھا۔ میرے سامنے بس غفار ہی تھا جو اب 20 سال کا ایک جوان لڑکا بن چکا تھا۔ میں اسے خوش کرنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتی تھی۔ کبھی کبھی میں جان بوجھ کر اس کے پاس جانے کی کوشش کرتی تھی، کبھی باتوں باتوں میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتی تھی، لیکن ہر بار وہ میرا ہاتھ جھٹک دیتا اور کہتا تم مجھ سے دور رہا کرو نجمہ۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا میرے اندر کچھ کمی ہے یا اس کے اندر کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ مجھے اپنے سے دور رکھتا ہے۔ حالانکہ چوری چھپی میں دیکھ سکتی تھی کہ وہ بھی مجھے دیکھتا ہے۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی کشش تھی، لیکن ساتھ ہی وہ مجھ سے دوری بٹھائے رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ پھر بہت جلدی مجھے وہ موقع مل گیا غفار کے قریب جانے کا۔ وہ دن میرے لیے بہت خاص تھا۔ اس دن سے ہی تیز بارش ہو رہی تھی، بارش کی بوند کھڑکی پر گر رہی تھی اور ان کے گرنے کی آواز میرے دل میں کچھ خاص احساس جگا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے دل کے خیالوں کو محسوس کر رہا ہو۔ بارش کی ٹھنڈی ہوا میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی جو میرے اندر چھپی ہوئی خواہشوں کو اکسا رہی تھی۔ اس دن صبح سے ہی تیز بارش ہو رہی تھی۔ غفار بھی کام پر نہیں جا پاتا تھا اور وہ پورے دن گھر پر ہی تھا۔ اس وجہ سے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ میں کچن میں کام کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرا خیال بار بار غفار کی طرف جا رہا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ بہت زیادہ شکریہ۔